السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک ہم نے مخارج کا بیان پڑھا تھا، مخارج کے اصول پڑھے تھے، الف با تا پہلی تختی۔ اس کے بعد آج ہم حروف مقطعات کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف مقطعات ٹوٹل 14 ہیں، میں آپ کو آج پڑھا دیتی ہوں۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ها یا عین صاد، طه طاسین میم، طاسین یاسین صاد حامیم، حامیم عین سین قاف، قاف نون۔ یہ تھے حروف مقطعات، ان کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا انا مهلكو اہل هذه القرية ان اہلها كانوا ظالمين، ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، وإلى مدين
أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين وثمود کے بعد الف کے اوپر گول ایسے لگا ہوا ہے نشان، تو اس لیے الف کو ہم نے نہیں پڑھنا، ورنہ ہم وثمود پڑھتے. اب ہم پڑھیں گے وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم وزین لهم الشیطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العنکبوت آیت نمبر 31. ولما اور جب جاءت آئے رسولنا ہمارے رسول ہمارے فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے ہمارے اینجلز ابراہیم کے پاس بالبشرا بشارت کے ساتھ خوشخبری کے ساتھ گڈ نیوز کے ساتھ قالوا انہوں نے کہا انا بے شک ہم مہلکو ہلاک کرنے والے ہیں
मुहलिकू असल में मुहलिकूना था, इसमें फ़ाइल जमा मुज़क्कर है और मुज़ाफ बन के आया है तो इसकी नून गिर गई है। मुहलिकू हम हलाक करने वाले हैं, अहली रहने वाले, हादिहिल क़रियह हादिही ये इसमें इशारा, करीब मुअन्नस के लिए, अल क़रियह मुशारुन इलैह जिसकी तरफ इशारा किया गया, बस्ती टाउन। इन्ना बेशक अहलहा उसके रहने वाले, कानू वो हैं, ज़ालिमीन ज़ालिम की जमा। क़ाला उसने कहा, इन्ना बेशक फ़ीहा उसमें, उस बस्ती में, लूतन लूत हैं, क़ालू उन्होंने कहा, नहनु हम, अअलमु खूब जानते हैं। ये अफ़अलु तफ़सील का सीगा, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे ज़्यादा जानने वाला, अअलम, 20 मन जो फ़ीहा उसमें, लनुनज्जियन्ना अलबत्ता हम ज़रूर नजात देंगे, हु उसको। ये नज्जा युनज्जी तंजियह बाब तफ़ईल है, बचाना, नाजिन इसमें फ़ाइल बचाने वाला और नून जीम या इसका मादा है। ये लामे ताकीद बानून सकीला है, लनुनज्जियन्ना और हु इसका मफ़ऊल है। अलबत्ता हम ज़रूर नजात देंगे हु उसको, वाओ और अहलहु उसके घर वालों को, इल्ला मगर इम्रअतहु उसकी बीवी, कानत वो थी, मिन से, अल गाबिरीन पीछे रह जाने वालों में से। गाबिरीन इसमें फ़ाइल जमा मुज़क्कर है। असल चीज़ के गुज़र जाने के बाद जो पानी रह जाए उसे गाबिर कहते हैं। गुबार कहते हैं वो खाक जो काफिला गुज़र जाने के बाद उड़कर पीछे रह जाती है। वलम्मा और जब अन ये के, जाअत आए, रुसुलुना हमारे रसूल, लूतन लूत के पास, सीआ गम में डाले गए, सीआ सू उनसे है, ये माजी मजहूल वाहिद मुज़क्कर गायब, सऊउन इसका मस्तर है और ये बाब नासौरा यंसुरु है, सा यसू सऊउन बुरा होना, रंजीदा होना, गमगीन होना, बुरा मालूम होना। तो सीआ मजहूल है। आज थोड़ी सी बात हम मजहूल पे कर लेते हैं। ऐसा फेल जिसका फ़ाइल मालूम हो, पता हो, उसे फेल मालूम, फेल मारूफ कहते हैं, यानी एक्टिव वर्ब कहा जाता है उसको। और ऐसा फेल, ऐसा वर्ब जिसका फ़ाइल मजहूल हो, मजहूल यानी उसके फ़ाइल का पता ना हो, फ़ाइल ना मालूम हो, उसे फेल मजहूल यानी पैसिव वर्ब कहा जाता है। एक ही वज़न है माजी मारूफ, इसका माजी मजहूल का एक ही वज़न है और माजी मारूफ का कोई भी वज़न हो, मजहूल हमेशा फ़ुइला के वज़न पर ही आएगा, चाहे फ़अला हो, फ़ाइला हो, फ़ाउला। माजी मारूफ के 3 वज़न हैं, फ़अला, फ़ाइला और फ़ाउला। इन तीनों का माजी मजहूल फ़ुइला के वज़न पे आएगा। फिर एक दफ़ा सुन ले, माजी मजहूल का वज़न फ़ुइला है, मसलन ज़ुरिबा, नुसिरा, कुतिला, खुलिक़। फेल मजहूल में फ़ाइल का जिक्र नहीं होता बल्कि मफ़ऊल का जिक्र होता है। मजहूल के साथ मफ़ऊल को नाइबुल फ़ाइल कहा जाता है और ये भी फ़ाइल की तरह फेल के बाद आता है। फेल मजहूल का फ़ाइल नामालूम होने की वजह से इबारत में मौजूद नहीं होता, इसलिए मफ़ऊल उसकी जगह ले लेता है और वो मफ़ऊल जो फ़ाइल की जगह ले ले ये उसका नाइब बन जाता है, उसको नाइबुल फ़ाइल और मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलुहु कहा जाता है।
نائب الفاعل یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ، وہ مفعول جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو۔ مثلا اکل الولد الطعام، اکل فعل، الولد فاعل اور الطعام مفعول۔ اب اس کو مجہول بناتے ہیں، اکل الطعام کھانا کھایا گیا، کھانے والا کون ہے؟ فاعل کو ہٹا دیا گیا۔ اب الطعام کیا ہے؟ وہ نائب الفاعل یا مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے۔ نائب فاعل، نائب الفاعل بھی فاعل کی طرح حالت رفع میں ہوگا، اس پہ پیش ہوگی، جیسے قتل رجل، ایک شخص کو قتل کیا گیا۔ نائب فاعل بھی فاعل کی طرح ضمیر کی صورت میں پوشیدہ ہو سکتا ہے، مثلا قتل، وہ قتل کیا گیا۔ اب نائب الفاعل ظاہر نہیں ہے تو وہ ہوا جو ہے، ہوا کی ضمیر وہ اب اس میں پوشیدہ ہے۔ قتل، وہ دو مرد قتل کیے گئے، اب وہ دو مرد ہما یہ اس میں پوشیدہ ہے، اور قتلوا، وہ سب قتل کیے گئے، اب یہ ہم کی ضمیر اس میں پوشیدہ ہے۔ کتب مکتوب، خط لکھا گیا۔ تو انشاءاللہ اس کو لے کر چلیں گے، کلام پاک میں ہے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ کیف خلقت، اب خلقت کیا ہے؟ یہ ماضی مجہول، پیدا کیا گیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو کیسے وہ بلند کیا گیا، رفعت، پھر یہ ماضی مجہول واحد مؤنث غائب ہے۔ آگے وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پھر یہ ماضی مجہول واحد مؤنث غائب، کیسے وہ گاڑا گیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کیسے وہ بچھائی گئی، تو سُطِحَت یہ بھی ماضی مجہول ہے اور واحد مؤنث غائب۔ قرآن پاک میں اور جگہ ہے یقتلون، وہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون، اور قتل کیے جاتے ہیں۔ اب یہ فعل مضارع مجہول ہو گیا۔ تو انشاءاللہ گرامر کے ساتھ ساتھ ہم چلتے رہیں گے۔ تو سیئا، غم میں ڈالا گیا، بہم، ان کو، واو اور ضاقا، تنگی محسوس کی، ضاقا یضیق ضیقن، باب ضرب یضرب ہے، ضیقن و ضیقن یہ سعتن کا اپوزٹ ہے، سعتن کی ضد ہے۔ ضیق تنگی ہو گیا اور سعتن فراخی۔ ضیقہ کہتے ہیں فقر کو، بخل کو، تنگی کو اور غم کو۔ ضاق بہم ذرعا، ان کے بارے میں وہ عاجز ہو گیا، اس کا دل تنگ ہوا۔ ایک جگہ ہے ضاقت علیہم الارض، ان پر زمین تنگ ہو گئی۔ اور لا تک فی ضیق مما یمکرون، آپ اپنے آپ کو تنگی محسوس نہ کریں جو وہ چالیں چل رہے ہیں۔ تو ضاق بہم ذرعا، ضاق تنگی محسوس کی، بہم ان کی وجہ سے، ذرعا دل میں۔ تو ضاقت یدہ فقر سے کنایا ہے کہ ہاتھ تنگ ہونا۔ ذرعا طاقت، گنجائش، ہاتھ کی کشادگی۔ یہاں پہ ذرعا سے مراد دل مراد لیا گیا ہے، اور طاقت اور قدرت سے کنایا ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لا تخف، نہ تم ڈرو، فعل نہیں، ولا تحزن، اور نہ تم غم کرو، پھر فعل نہیں۔ انا، بے شک ہم، منجو، نجات دینے والے ہیں، کہ تجھ کو۔ اب منجو مضاف ہے اور کا مضاف الیہ ہے۔ وَأَهْلَكَ، اور تیرے گھر والوں کو، الا مگر، امرأتک، تیری بیوی، کانت وہ تھی، من سے، الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ انا، بے شک ہم، منزلون، نازل کرنے والے ہیں۔ یہ اس میں فاعل جمع مذکر انزل ینزل انزال سے ہے،
منزلون اتارنے والے، برسانے والے، علا پر اہلی رہنے والے، ہذہ القریہ اس بستی کے، رجزن ایک عذاب، رجزن عقوبت کو، بلا کو، عذاب کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ رجزن مفعول ہے اس لیے اس پہ زبر ہے۔ رجز اضطراب کو، خوب ہلنے کو، جنبش کرنے کو کہا جاتا ہے۔ رجز البعیر کمزوری کی وجہ سے چلتے وقت اونٹ کی ٹانگوں کا کپ کپانا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانا، اس پہ کہا جاتا ہے رجز البعیر۔ ایسا اونٹ اس کو ارجز کہا جاتا ہے اور اونٹنی کو رجزا کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ کنایتاً عذاب مراد ہے۔ رجز پلیدی کو بھی کہتے ہیں، جیسے والرجز فہجر، اور نجاست سے الگ رہو۔ من السماء آسمان سے، بھی ساتھ ما جو کانو وہ تھے، یفسقون نافرمانی کرتے۔ فسق یفسقو باب ناصر ینصرو، جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف۔ وَلَقَدْ اور البتہ بے شک، ترکنا ہم نے چھوڑا، یہ جمع متکلم فعل ماضی معروف ہے، اور اگر اس کا مجہول بنائیں گے تو ایک ہی وزن ہے، فعلنا ترکنا، ہم چھوڑے گئے، منہا اس سے، آیتاً ایک نشانی، بینتاً واضح، لی واسطے، قوم لوگ، یعقلون عقل، جو عقل رکھتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ اور مدین کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، شعیباً شعیب کو، فقالا پس اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا جمع مذکر حاضر فعل امر، تم عبادت کرو، اللہ اللہ کی، ورجو اور تم امید رکھو، پھر فعل امر رجا اس کا مصدر ہے، باب ناصر ینصرو ہے۔ الیوم الآخرہ آخرت کے دن کا، ولا تعصوا اور نہ تم ہنگامہ کرتے پھرو، عصیون اور عصیون اس کا مصدر ہے، باب سامع یسمع ہے، فساد کرنا، اور باب ناصر ینصر سے عیثن و عصون ہے، وہ فساد جس کا ادراک حسی ہو، یعنی دنگا فساد، مار کٹائی، اور عین تھا یا اس کا مادہ ہے۔ فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرنے والے، فا پس کذبوا انہوں نے جھٹلایا، ہو اس کو، فا پس اخذت پکڑا، ہم ان کو، الرجفۃ زلزلے نے، رجفہ بھونچال، زلزلہ لرزش، صدمہ، رجفن رجوفن ورجیفن یہ اس کے مصادر ہیں، زور سے حرکت دینا، سخت بے چین ہونا، زمین کا زلزلے میں آنا، جیسے یوم ترجف الارض والجبال۔ تو رجفہ زلزلہ، فا پس اصبحوا وہ ہو گئے، وہ رہ گئے، انہوں نے صبح کی، فی میں دارہم ان کے گھر، جاسمین جاسم کی جمع، اس میں فاعل اوندھے گرنے والے، جثم و جسوم اس کا مصدر ہے، پرندے کا زمین پر سینے کے بل بیٹھنا اور اس کے ساتھ چمٹ جانا، استعارے کے طور پر انسان کا سینے کے بل گرنا یا اوندھے پڑنا۔ واو اور عادن عاد کو، و ثمود اور سمود کو، وقد اور بے شک، تبینہ واضح ہو گیا، لکم تمہارے لیے، من سے، مساکنہم ان کے گھر، وزینہ اور سجا دیے، زینہ یزین تزئین آراستہ کرنا، زینت دینا، اور سجا دیے مزین کر دیے، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال، فا پس صد اس نے روکا، ہم ان کو، عن السبیل راستے سے، سیدھے راستے سے، وکانو اور وہ تھے، مستبصرین دیکھنے والے، خوب نظر رکھنے والے، صاحب بصیرت۔ یہ باب استفعال ہے، استبصار بغور دیکھنا،
مستبصرین اسم فاعل جمع مذکر، وقارون اور قارون کو، وفرعون اور فرعون، وہامان اور حامان، ولقد اور البتہ بے شک، جاء آئے ہم ان کے پاس، موسیٰ بھی ساتھ، البینات واضح نشانیوں کے، پس استکبروا انہوں نے تکبر کیا، فی الارض زمین میں، استکبار، الکبر والتکبر والاستکبار، کبر، تکبر اور استکبار ان سب کا ایک ہی مطلب ہے۔ کبر وہ حالت جس کے سبب انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا خیال کرے۔ استکبروا انہوں نے تکبر کیا، فی الارض زمین میں، اور ما نہیں، کانو وہ تھے، سابقین سبقت کرنے والے، ہرانے والے، پس کلن سب کو، ہر ایک کو، اخذنا فعلنا کے وزن پہ، فعل ماضی معروف جمع متکلم، اس کا مجہول اخذنا ہوگا، ہم پکڑے گئے، بھی ساتھ، ذنبہ اس کے گناہ کے، پس منہم ان میں سے، من جو، ارسلنا ہم نے بھیجا، علیہ اس پر، حاصباً پتھروں کی ہوا، حاصب کنکری کو بھی کہتے ہیں، واؤ اور منہم ان میں سے، من جو، اخذت پکڑ لیا، ہو اس کو، الصیحۃ ایک چیخ نے، چنگاڑ نے، واؤ اور منہم ان میں سے، من جو، خسفنا ہم نے دھنسا دیا، اس کا پیسیو وائس ماضی مجہول ہوگا، خسفنا، بھی ساتھ اس کے، الارض زمین کو، ومنہم اور ان سے، من جو، اغرقنا ہم نے غرق کیا، وما کانا اور نہیں ہے، اللہ اللہ، لی تاکہ، یظلم ظلم کرے، ہم ان پر، ولیکن اور لیکن، کانو وہ تھے، انفسہم اپنے نفسوں پہ، یظلمون ظلم کرتے، مثل مثال، بیان ایگزامپل، الذین ان لوگوں کی، اتخذوا انہوں نے بنائے، من دون اللہ اللہ کے سوا، اولیاء دوست، ولی، جیسا کہ، مثل مثال، العنکبوت مکڑی کی، اس کے نام پہ سورت ہے، اسپائڈر مکڑی، اتخذت اس نے بنایا، بیتا ایک گھر، وَإِنَّا اور بے شک، اوہن پھر افعل کے وزن پہ، افعل التفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹیو ڈگری، سب سے کمزور، البیوت گھروں میں سے، البتہ بیتو گھر، العنکبوت مکڑی کا، لو کاش، کانو وہ ہوتے، یعلمون جانتے، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، یدعون وہ پکارتے ہیں، من دونہ اس کے علاوہ، اس کے سوا، من شیء کوئی چیز، وہوا اور وہ، العزیز زبردست، الحکیم حکمت والا ہے، وتلک الامثال اور وہ مثالیں، نضرب ہم بیان کرتے ہیں، اس کو، للناس لوگوں کے لیے، وما اور نہیں، یعقل سمجھتے، اس کو، الا مگر، العالمون عالم کی جمع، خلق پیدا کیا، اللہ اللہ نے، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق حق کے ساتھ، اب خلق یہ فعل ماضی معروف ہے، اس کا مجہول، خلق پیدا کیا گیا ہوگا، بالحق کی ساتھ حق کے، انا بے شک، فی ذالک اس میں، لآیۃ البتہ نشانی ہے، للواسطے، المؤمنین ایمان والوں کے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 31 سے تھوڑی سی تفسیر کر لیتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ اور جب ہمارے فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، قالوا انہوں نے کہا، انا مہلکو اہل هذه القریہ کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، ان اہلہا کانوا ظالمین یقیناً اس کے باسی بڑے ہی ظالم ہیں، تو ہلاکت کی وجہ بتا دی کہ ظلم کی وجہ سے ہم اس بستی کو ہلاک کر رہے ہیں۔ یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس بیٹے کی خوشخبری بھی لائے تھے،
ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ بستی تباہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اواہ حلیم کا ٹائٹل دیا کہ حضرت ابراہیم بڑے حلیم تھے، درد مند تھے۔ تو جب سنا کہ بستی ہلاک ہونے والی ہے تو پریشان ہو گئے۔ قال حضرت ابراہیم نے فرمایا ان فیہا لوطا، وہاں تو لوط بھی موجود ہے، وہاں تو لوط موجود ہے۔ قالوا، فرشتے بولے نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں تمام باشندوں کا پتہ ہے۔ لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ وہ عورت سچی مومن نہ تھی، وہ قوم کی طرفداری کرتی تھی، وہ رازدار نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں عورت کی جو صفات بتائیں کہ عورت کیسی ہونی چاہیے، کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک قاعدہ قانون دیا، ایک پوری زندگی دی، قرآن پاک کو ترازو بنا دیا۔ اللہ نے بتا دیا کہ مرد قوام ہوگا اور عورت میں یہ 3 خوبیاں، 3 صفات، 3 کوالٹیز ہونی چاہیے۔ تو کہا کہ سب سے پہلے قانتہ، فرما بردار ہو، صالحہ، نیک ہو، فرما بردار ہو، حافظات للغیب، خاوند کے رازوں کی حفاظت کرنے والی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، اپنے بچوں کی حفاظت کرنے والی ہو۔ تو کہا کہ حافظۃ للغیب نہ تھی، حفاظت نہ کرتی تھی، رازدار نہ تھی، قوم کی وفادار تھی، تو کہا اس کو یہ سزا ملی کہ وہ پیچھے رہے گی۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب ہمارے فرشتے حضرت لوط کے پاس پہنچے، وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، وہ ان کی وجہ سے پریشان ہو گئے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کا دل تنگ ہوا۔ تو انتہائی خوبصورت کلام پاک ہے، انتہائی فصیح و بلیغ، انتہائی حسین محاورے ہیں اور کنایات ہیں۔ تو یہ عاجزی سے کنایا ہے کہ ان کا دل تنگ ہوا، ان کے دل کو تکلیف ہوئی، پریشان ہوئے، غمزدہ ہوئے۔ وقالوا، اور وہ فرشتے بولے لا تخف ولا تحزن، آپ خوف نہ کھائیں اور نہ آپ رنجیدہ ہوں۔ یہ ضاق بہم ذرعا محاورہ ہے، یعنی وہ شدت ناگواری جو برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہو، انسان عاجز آیا جا رہا ہو۔ انا منجوک واہلک، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ انا منزلون علی اہل ہذہ القریۃ رجزا من السماء، ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی والوں پر ایک عذاب آسمان سے، اور کیوں نازل کر رہے ہیں؟ بما کانوا یفسقون، اس فسق کی بدولت جو وہ کرتے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَیِّنَةً لِقَوْمٍ یعقلون، اور ہم نے چھوڑ دی اس بستی میں سے ایک واضح نشانی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے بستیوں کو اکھاڑ کر آسمان تک لے گئے، واپس پلٹایا، پٹخ کے مارا، اور پتھروں کی بارش بھی ہوئی، سب پانی میں ڈوب گئے۔ تو کہا کہ اے مکہ والو، تمہارے تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے ہیں، تو عقل سے کام لو، آبزرو کرو، نتیجہ نکالو، اور دیکھو کہ گناہوں کی بدولت ان کا یہ حال ہوا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی
حضرت شعیب کو بھیجا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین تھے، انہی سے مدین ہے۔ تو کہا مدین یہ حضرت لوط کی بستی کے قریب بستی تھی۔ تو ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ فقال انہوں نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، وارجوا الیوم الآخرہ اور آخرت کے دن کی امید رکھو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین میں فساد مت مچاتے پھرو۔ تو کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے عبد بنو، صرف عابد نہیں، عبد بنو، اس کے غلام بنو، اس کی مانو، اور آخرت کے دن کی امید رکھو کہ اچھا کرو گے تو بہترین صلہ ملے گا۔ اور جب اللہ کی ذات کا یقین ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں جھکو گے، اس کی ذات پہ امید ہوگی، تو زمین میں فساد مت کرو گے، ناپ تول میں کمی نہیں کرو گے۔ یاد رکھیں اگر لوگوں سے اچھا تعلق نہیں رکھا تو رب سے بھی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ پوری ایک چین ہے، اللہ سے تعلق ہوگا تو لوگوں سے بھی تعلق اچھا ہوگا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد جڑے ہوئے ہیں۔ جب رب کی ذات کا یقین ہوگا، جب تقوی ہوگا، خوف ہوگا، تو لوگوں سے بہترین تمہارا تعلق ہوگا۔ تو پھر کسی کا حق نہیں مارو گے، پھر کسی کو تنگ نہیں کرو گے، کسی کو ستاؤ گے نہیں، اللہ کی عدالت کا یقین ہوگا۔ فَكَذَّبُوهُ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ تو ان کو ایک زلزلے نے آ پکڑا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو وہ اپنے گھروں میں رہ گئے گھٹنوں کے بل اوندھے گرے ہوئے۔ حضرت جبرائیل کی سخت چیخ سے زمین میں زلزلہ آیا، دل حلق میں آ گئے اور موت واقع ہو گئی، ان کے گھر موت کے گھر بن گئے۔ تو ان واقعات کی بار بار تکرار ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ اور قوم عاد اور قوم سمود یہ سب تباہ ہو گئے۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ اور تم پر واضح ہو چکے ہیں ان کے مساکن، ان کے گھر تم دیکھ رہے ہو۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ان کے لیے شیاطین نے، ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال سجا دیے دنیاوی اور ظاہری ترقی پہ، ایسے اترائے، ایسے پھولے کہ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ اور اس شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے روک دیا، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ حالانکہ وہ بڑے ہی زیرک اور ہوشیار تھے، صاحب بصیرت تھے، خوب نظر رکھنے والے تھے، فن تعمیر میں انہوں نے ترقی کی اور بہت ہی بہترین آرکیٹیکٹ تھے۔ تو فرمایا کہ مستبصرین، ویسے تو دنیا ان کے سامنے کھول دی گئی تھی کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے کاموں میں ماہر تھے، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون لیکن آخرت سے بے خبر تھے۔ علامہ اقبال نے فرمایا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، وہ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ تو فرمایا کہ ویسے تو بہت ہی ہوشیار تھے لیکن اپنے آنے کا مقصد نہیں سمجھ سکے، تہی دامنی تھی، بچپن میں زمانہ بھول پن میں گزر گیا، لڑک پن میں شرارتوں میں گزر گیا، جوانی میں سنجیدہ نہیں رہے، ابھی جوانی کا خمار اترا ہی نہیں تھا کہ بڑھاپے کی چاپ سنائی دینے لگی، اور وہ وقت آ گیا کہ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ارذل العمر تک پہنچ گئے۔ تو فرمایا علامہ اقبال نے کہ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہمدماں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ تو ایک امتحان کا وقت ہے۔ تو کہا آخرت کے لیے اندھے ہو گئے،
وقارون وفرعون وحامان، اور قارون اور فرعون اور حامان سب کا ایک ہی انجام ہوا، سب کو ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس حضرت موسیٰ واضح نشانیاں لائے تھے۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، لیکن انہوں نے زمین میں تکبر کیا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، لیکن وہ اللہ کو ہرانے والے نہ تھے۔ ان آیات میں جن انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات مختصراً بیان کیے گئے ہیں وہ پچھلی صورتوں میں مفصل تفصیل سے ان ڈیٹیل آ چکے ہیں۔ حضرت شعیب کا سورۃ اعراف اور ہود میں، ایسے ہی عاد اور سمود کا قصہ بھی اعراف اور ہود میں موجود ہے۔ قارون اور فرعون اور حامان کا قصہ یہ سورۃ القصص میں اللہ نے بیان کیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب کو ہم نے ان کے قصور پہ پکڑا کہ انہوں نے غیر اللہ کا سہارا لیا، ان کے کیے کی بدولت ان کو پکڑا گیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں وہ بھی تھے جن پر ہم نے زوردار آندھی بھیجی، جیسے قوم عاد اور قوم لوط۔ اللہ نے قوم عاد کے بارے میں فرمایا کہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، کہ وہ تیز آندھی سے ہلاک کیے گئے، ہوا میں کنکر اور پتھر تھے، وہ گولیوں اور میزائلوں کی طرح ان پہ پڑے۔ اور ایسے ہی قوم لوط پہ کہ ان پہ بھی ہوا چلی اور اس میں کنکر اور پتھر تھے، ان پہ وہ گرے اور ان کو تباہ کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے وہ بھی تھے جن کو ایک چیخ نے آ کے پکڑا، یہ قوم سمود تھی۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے وہ بھی تھے مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا، جیسے قارون۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور وہ بھی تھے جن کو ہم نے غرق کر دیا، یہ فرعون تھا کہ لشکر سمیت دریائے کلزم میں ڈوبا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پہ ظلم کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، مگر اپنی جانوں پر وہ خود ہی ظلم کرتے رہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ حمایتی بنا رکھے ہیں ایسی ہے، کَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، جیسے مکڑی کی مثال، اتخذت بیتا، جس نے ایک گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور بے شک تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر مکڑی ہی کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ کہا جیسے مکڑی کا جالا انتہائی ناپائیدار اور کمزور ہوتا ہے، تو ایسے ہی یہ سب ختم ہو گئے، یہ بجھ گئے۔ فرمایا کہ طَهِّرُوا بُيُوتَكُم مِّن نَسْجِ الْعَنكَبُوتِ فَإِنَّ تَرْكَهُ يُورِثُ الْفَقْرَ، فرمایا کہ اپنے گھروں کو مکڑی کے جالے سے پاک رکھو، یعنی صفائی کیا کرو، مکڑی کا جالا ختم کر دیا کرو، کیونکہ اس کو چھوڑ دینے سے فقر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی اس مکڑی نے بہت کام کر دکھایا، جیسے غار سور کے دہانے پر اس نے جالا تانا، اور پھر اس کو دیکھ کر قریش مکہ واپس لوٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے سہارے، اللہ نے تشبیہ دی کہ یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ کاش وہ سمجھ سکتے۔ ان اللہ یعلم، یقیناً اللہ خوب جانتا ہے، ما یدعون من دونہ من شیء، جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وہو العزیز الحکیم، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر انہیں عالم ہی سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حقیقی عالم کون ہے؟ جس کو اللہ کی پہچان ہو، اللہ کی معرفت ہو۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔
امام بغوی فرماتے ہیں عالم وہ ہے جو اللہ کے کلام میں غور و فکر کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کے احکامات پہ عمل کرے اور ناراض کرنے والے کاموں سے بچے۔ عمرو بن مرہ جو آیت سمجھ نہ آتی تو ان کو بہت غم ہوتا اور فرماتے یہ آیت کہ عالم ہی سمجھتے ہیں تو میں جاہل ہوں کہ اس کو سمجھ نہیں سکا۔ فرمایا کہ اللہ کی کتاب سمجھنے والا وہ ڈرنے والا اور عاجزی والا ہوتا ہے، اور جو سمجھے میں عالم ہوں وہی جاہل ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی معرفت نصیب کرے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً ان مثالوں میں، ان واقعات میں، اس میں عظیم نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو اللہ کا وجود، اس کا علم، اس کی حکمتیں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ 20واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان لمحوں کو قبول کر لے۔ اللہم اغننا بالعلم وزینا بالحلم واکرمنا بالتقوی وجملنا بالعافیہ۔ اللہ ہمیں علم سے مالا مال کر دے، حلم و بردباری میں اللہ زینت عطا فرما دے، تقوی سے عزت فرما دے، اور صحت و عافیت سے اللہ ہمیں خوبصورتی عطا فرما دے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا، اللہ ہم اس سے فائدہ حاصل کرنے والے ہوں، اور اللہ ہمیں وہ سکھا جو ہمیں فائدہ دے، جو ہمارے قول و عمل کو بدل دے۔ یا رب العالمین ہم سب کی دنیا آخرت شاندار کر دے، نیکیوں سے سجا دے، عزتوں سے سجا دے، کامیابیوں سے سجا دے، خوشیوں سے سجا دے۔ اللہ دنیا آخرت کی کامیابیاں ہمارا، ہماری نسلوں کا، ہمارے بچوں کا، ہمارے دوستوں کا، امت مسلمہ کا مقدر بنا دے، اور دنیا آخرت کے دکھوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، بے عزتیوں سے، ذلتوں سے، گناہوں سے، حسد، کینے، بغض سے اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو بچا دے۔ اللہ امت مسلمہ کو بچا دے، اللہ ہمارے علم میں اضافہ کرتا، اور اللہ ہمیں وہ سکھا جو ہمیں فائدہ دے۔ اللہ اس وبا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کر دے۔ آمین ثم آمین۔